اپنے کرکٹرز کو بھی ویلکم کرتا ہوں، بینکرز کو خاص طور پہ. اور آج اسٹیٹ بینک گورنر آپ کو خاص میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں. میری یہ اب سے نہیں، میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اور میرا انٹریکشن کرکٹ کی وجہ سے شروع سے تھا اوورسیز پاکستانی سے، لیکن پھر شوکت خانم کی جب میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو سب سے زیادہ مجھے رسپانس اوورسیز پاکستانیز کا ملا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل باہر بیٹھا. جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں سب سے بڑا پرابلم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کہ ہمارے پاس جو ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں وہ کم تھے اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جا رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو بہت بڑا خسارہ تھا، ریکارڈ ڈیفیسٹ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا. 20 ارب ڈالر جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا ڈیفیسٹ نہیں ملا. تو اس کا جو بھی بینکر سمجھتے ہیں اور جو ہمارے اکانومسٹ اور فائنانس منسٹر سب کو پتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کرنسی کے اوپر ہوتا ہے. اور جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو روپیہ جب گرا تقریباً 160 روپے ڈالر پہ، آج 160 روپے ڈالر پہ گیا، تو جو بھی چیزیں پاکستان سے باہر سے امپورٹ ہوتی تھی، مینلی تیل، جب تیل مہنگا ہوا تو سب چیز مہنگی ہو گئی. ٹرانسپورٹ، بجلی، سب امپیکٹ ہوتی ہے جب تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کہ امپورٹس، جو کھانے پینے کی چیزیں، ایڈیبل آئل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ایک تو مہنگا ہوا ڈالر کی مضبوط ہونے سے، روپے گرنے سے، لیکن پھر ویسے بھی یہ کووڈ کی وجہ سے اس کی قیمت اوپر چلی گئی. تو گھی مہنگا، پھر دالیں 70% امپورٹ ہوتی ہے وہ مہنگی. تو جو سارا امپیکٹ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا. اور بڑے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مشکل ٹائم سے گزرے، اور خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے. تو اس سے ہم نے شروع سے ایک چیز ریئلائز کی کہ جب تک ہمارے ریزروز بلڈ اپ نہیں ہوتے فورن کرنسی کے، تو ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی. کیونکہ انویسٹمنٹ جو ملک کی گروتھ ریٹ بڑھاتی ہے، انویسٹمنٹ تو تب آتی ہے جب لوگ، خاص طور پہ جن کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوں یا جنہوں نے باہر سے پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہو، تو اگر وہ ڈالر سے کنورٹ کر کے روپے میں انویسٹ کریں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ اگر روپے میں گر ہی جانا ہے تو وہ ڈالر نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے جب کرنسی فلکچویشن ہوتی ہے. تو شارٹ ٹرم میں، کیونکہ لانگ ٹرم میں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، میں خاص طور پر کامرس منسٹری کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ امپروومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر. اور اس ٹائم کے اوپر ایکسپورٹس بڑھی ہیں جبکہ ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے. اور ہماری جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں یہ برے صغیر میں جو ہمارے سے آگے تھے، بنگلہ دیش اور ان کی ہندوستان جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے، ان سے زیادہ تیز پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بوم کر رہا ہے آج. جنہوں نے ایک وقت پہ ٹیکسٹائل ملز بند کر کے اور ریل اسٹیٹ میں لوگ جا رہے تھے، آج نئی ٹیکسٹائل ملز لگ رہی ہیں. آج فیصلہ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے اسکل ورکرز نہیں مل رہے. تو یہ بہت بڑا چینج آیا جس کے اندر ایک کانشیسلی گورنمنٹ نے کوشش کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی، روپے کو سٹیبل رکھنے کی. اور روپے کو سٹیبل رکھنے میں یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا جو انیشیٹو لیا اسٹیٹ بینک نے، میں خاص طور پہ آج اس لیے آپ کو رضا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آتے ساتھ ہی پہلے دن سے شروع ہوا تھا کہ کسی طرح پاکستان اوورسیز پاکستانی اس کو ٹیپ کرو.
لیکن وہ ہم نئے نئے آئے تھے, اتنی اور چیزیں تھیں, اور صحیح معنی میں جو ہم نے وہ مارکیٹ بھی نہیں کیا جب ہم نے شروع کیا یہ. لیکن ابھی اس میں بہت بڑا پوٹینشیل باقی ہے. اور رضا آپ کو یہ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے اپنی بڑی سب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی, لیکن ہر نے کوئی نہ کوئی تجویز دی آپ کو, اور یہ آپ کا انٹریکشن بہت ضروری ہے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہیں جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوں آپ کے پاس سیل ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک پہ, جس کی صرف اس وقت کانسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ان کی ہر مسئلہ ان کا حل ہو. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو تجویزیں دیتے ہیں, اس سے جتنا آپ سہولت پیدا کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, خاص طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں جن کے جو چاہتے ہیں آسانی سے اپنا پیسہ یہ پاکستانی بینکس میں ریمٹ کر سکے اس فیسلٹی کے ذریعے, ان کے لیے جتنی آپ آسانی پیدا کریں گے اتنی تیزی سے یہ ہمارے یہ جو اماؤنٹس بڑھیں گے. تو 88,000 ابھی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوئے ہیں, 88,000, اور غالباً 90 ملکوں میں 97 ملکوں میں. تو اگر اسی ریٹ پہ اگر ہم چلتے گئے تو مجھے جو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلٹی اپنی, کیونکہ ہم نے قرضے, ایک تو بوجھ اتنا قرضوں کا پڑا ہوا ہے ہماری حکومت نے اب تک, حفیظ یہ مجھے کریکٹ کر دیں, کہ ہم نے ریکارڈ پاکستان کے قرضے واپس کیے ہیں. کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنے زیادہ قرضے واپس نہیں کیے. میں فورن لونز کی بات کر رہا ہوں. اب تک ہم $20 ارب 2.5 سالوں میں واپس کر چکے ہیں. 6,000 ارب روپے قرضوں کی قسطیں دے بیٹھے ہیں ابھی تک. تو یہ بھی ایک میریکل ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ اتنے بڑے قرضے کے بوجھ کے باوجود سارے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہو گئے. یہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر. اور اس کے علاوہ کرونا کا چیلنج علیحدہ, جو کرونا سے ڈیوسٹیشن ہوئی ہے دنیا کے اندر. میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ 10% گری ہے, 10% مائنس میں گئی ہے. انگلینڈ کے اندر ان کو 300 سال میں سب سے زیادہ بڑی ریسیشن آج 300 سال کے بعد اتنی بڑی ریسیشن آئی ہے. اور ہم وہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک میں کہ اس کے باوجود کہ اتنے چیلنجز تھے, آج پاکستان کی اکانومی ایک پازیٹیو ڈائریکشن کے پر جا رہی ہے. اور یہ جو آج کی فنکشن ہے, میں پھر سے آپ کو سٹریس کرتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اب آپ کو نئی نئی چیزیں سوچنی ہے کس طرح آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے. ایک تو ہیوی ایڈورٹائزنگ کیمپین, جتنے بھی ایک پلان قسم کی فوکسڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین کریں گے اوورسیز پاکستانیز میں, اتنی تیزی سے یا آپ کے اکاؤنٹس بڑھیں گے, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کا. ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا زیادہ تر تو لوگوں نے سوشل میڈیا سے پک کیا, لیکن الیکٹرانک میڈیا سے نہیں پک کیا. تو آپ کو ایک بڑی انوویٹو الیکٹرانک میڈیا کی کیمپین کرنی پڑے گی. اور میں آخر میں اپنے بینکس کو ایک تو اس کے لیے جو ان کی ابھی تک جو بھی ایوارڈز بھی دیے بینکس کو, ایک تو ان کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ بڑی بات ہے کہ ہمارے بینکس نے جو ہماری اب ویژن ہے اس ملک کی گروتھ ریٹ کی اوپر, اور یہ جو فیوچر ڈائریکشن ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں, اس میں بینکس کا بہت بڑا رول ہے. میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بینک کے ریکارڈ پروفٹس بھی دیکھ رہا تھا, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اب میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ یہ پروفٹس آپ استعمال کریں گے اس اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. یہ اکانومی جتنی گرو کرے گی اتنی بینکس کا بھی فائدہ ہے. تو میں اس پہ ایک تو اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے. اور اب تو بڑا آسان ہے, پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کر سکے. اب تو ساری چینلز کے اوورسیز آؤٹ ریچ ہو چکی ہے, اب تو بہت آسان ہے ان کو ریچ کرنا. تو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے, اور اس کا ایک بہت بڑا سارے ملکوں میں فائدہ ہوگا. جتنے بھی اب اکاؤنٹس بڑھتے رہے 88,000 سے جتنا بھی اوپر جائیں گے
मुल्क को फ़ायदा है। दूसरा, दो और इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर मुझे पाकिस्तान के बैंक्स की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1, जो हमारी नया पाकिस्तान हाउसिंग है, हमारा यहाँ अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मॉर्गेज फाइनेंसिंग की, और उसकी वजह भी थी क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम था फोरक्लोजर लॉज का, क्योंकि वो बैंक्स के पास कोई तरीका नहीं था कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वो अपने रिट्रीव कैसे करेंगे पैसे। वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि बैंक्स ने अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है। लेकिन अब जो सिचुएशन है इसमें मैं फिर से आपसे इसकी ताकीद करूंगा कि आपने पूरी तरह इसके अंदर शिरकत करनी है, क्योंकि ये एक ही चीज़ जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट उठा सकती है कि अगर हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक दफ़ा आपकी कंट्रीब्यूशन हो गई और बैंक से पूरी तरह इसके अंदर मेहनत से वही जो हर्डल्स आते हैं, छोटा आदमी जब बैंक में जाता है तो उसको जब कर्जे की जरूरत होती है तो जितना उसके लिए आसानियाँ पैदा करते रहें, ये इतनी बड़ा इनिशिएटिव है कि सारी पाकिस्तानी की इकॉनमी को भी उठा देगा। और जो एक हर इंसान की ख्वाब होती है कि मेरा घर हो, और यहाँ किसी के पास बड़े चंद लोगों के पास कैश दे के तो घर खरीद सकते हैं, तो जो आम आदमी है, जो तनख्वाहदार है, जो मजदूर है, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये एक हाउसिंग के अंदर अगर बैंक सही माने में इसमें काम करे। और मैं देख रहा हूँ मीज़ान बैंक की, मैं देख रहा था कंट्रीब्यूशन आपकी वो ज़्यादा थी अफोर्डेबल हाउसिंग में। और दूसरा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, ये दो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को और ग्रोथ रेट को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, और दोनों अफेक्ट करती है निचले तबके को, जिसके लिए आज तक हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। एलिटिस्ट, एक एलीट कैप्चर, एक छोटे से तबके के लिए सारी फैसिलिटीज़, बाकी जो नीचे तबका है उसके लिए डिवाइड थी सारी, कभी किसी ने कोशिश नहीं की। तो इसलिए मैं बैंक्स को ख़ास तौर पे इन दो एरियाज़ के अंदर, ये तो है ही रोशन डिजिटल, बट इसके अलावा भी इन दो एरियाज़ में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और अफोर्डेबल हाउसिंग में मैं चाहूँगा पूरी तरह, क्योंकि अभी तक बैंक्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, पाकिस्तान का एक क्रूशियल टाइम है हिस्ट्री में, कि अगर हम जिस तरफ अब हम अपना जो रुख चेंज कर लिया, सही डायरेक्शन पे लग गए हैं, तो इंशाल्लाह ये इस मुल्क को उसके पोटेंशियल पे लेके जाएगा जो अब तक हम नहीं पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।